بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حلب شہر کو فتح کیا تو آپ نے بیس بدل کر لوگوں کے حالات کے بارے میں جاننے کے لیے نکل پڑے۔ سلطان اپنے گھوڑے پر سوار پوری شہر میں گھومتا رہا، لیکن کوئی بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پہچان نہ سکا۔ لیکن جب بھی سلطان معظم کسی سے بات کرتا تو وہ لوگ بڑے حیران ہوتے کہ ایک عام آدمی کے لہجے میں اتنا خوف، دبدبا اور دشت کیسے ہے۔ لیکن کوئی بھی یہ پہچان نہ سکا کہ اس چھپے ہوئے بیس میں ان کا اپنا سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بازاروں میں گیا، گاہوں میں گیا، شہروں میں گیا، ہر جگہ لوگوں کا حال احوال پوچھا، ہر امیر غریب سے ملا اور اپنے بارے یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں کی اپنی سلطان کے بارے میں خیالات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو دلی طور پر بہت خوش ہوا۔ لیکن ایک بات جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت پریشان کر رہی تھی، وہ یہ بات تھی کہ حلب شہر کی زیادہ تر لوگ غریب تھے اور ان کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی حاصل کرنا بڑا دشوار تھا۔ سلطان معظم بہت سے غریبوں کے پاس مہمان بن کر گیا تو سلطان کو یہ دیکھ کر بہت غم ہوا کہ ان لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ان کے پاس جو ہوتا سلطان کو دے دیتے، لیکن ان کے اپنے بچے بھوکے رہ جاتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان کی تھوڑی بہت مدد کرتا اور وہاں سے رخصت ہو کر چلا جاتا۔ اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ شہر کا ایک جگہ جا کر حالات کا جائزہ لیا۔ ہر ایک آدمی، چاہے غریب ہو یا امیر، چاہے دکاندار ہو یا ایک عام سے آدمی، ہر ایک آدمی سے ملا اور حال احوال جانا۔ چند دنوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پریشانی کے عالم میں بیٹھے تھے کہ علی بن سفیان کی نظر آپ پر پڑی۔ علی بن سفیان وہ واحد شخص تھا جو لوگوں کی دلوں کے راز جان لیتا۔ جیسے ہی اس نے سلطان کو دیکھا تو وہ سب کچھ جان گیا تھا، لیکن وہ سلطان کی منہ سے سب کچھ سننا چاہتا تھا کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پریشان کر رہی ہے۔ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور بولا، سلطان معظم، آخر ایسی کیا بات ہے جو آپ کو اتنا پریشان کر رہی ہے؟ اور اس بات نے آپ کے چہرے پر رونق ہی اڑا دی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی تھوڑی سی پریشانی سے میرا دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور مجھ سے آپ کی پریشانی دیکھ ہی نہیں جاتی۔ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی کی خوشامد بالکل نہیں کر رہا تھا، کیونکہ وہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ سلطان معظم کو خوشامد سے بہت نفرت ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا ساتھی اور مخلص تھا، اور بہت سی فتوحات میں علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ساتھ دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ علی بن سفیان سے مخاطب ہوئے اور کہا، اے علی، میں نے حلب شہر میں بیس بدل کر پورے شہر کا حال احوال جانا، غریبوں کے پاس گیا، ان کا حال احوال جانا، لیکن ایک بات جو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں دے رہی، وہ یہ ہے کہ حلب شہر کے لوگ زیادہ تر غریب ہیں۔ وہ بہت محنتی، ایماندار اور مخلص ہے، لیکن ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ وہ 2 وقت کی اچھی روٹی کھا سکے، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے کچھ خاص اہتمام کیا جائے۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا کہ سلطان معظم، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، آپ ان کے لیے روزی کے لیے مختلف ذرائع پیدا کریں تاکہ ہم ان کی مدد کر سکیں۔ یہ سن کر سلطان معظم نے کہا، وہ تو میں سب کچھ کروں گا، لیکن میں کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں تک میری مدد جلد سے جلد اور مسلسل پہنچتی رہے۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا کہ سلطان معظم، میں آپ کی اس بات کو سمجھ نہیں سکا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا،
میں چاہتا ہوں کہ ایک خاص مقام پر ایک وسیع لنگر کا اہتمام کرے اور وہ لنگر ہفتے میں ایک دن تمام غریبوں کو کھانا کھلایا جائے، اور اس لنگر میں عام کھانا نہیں بلکہ جو کھانا میں کہتا ہوں ان تمام غریبوں کو کھلایا جائے، تاکہ حلب شہر کی کسی بھی غریب آدمی کو میری بات نہ ہے کہ سلطان بیٹھ کر عیاشیاں کر رہا ہے اور ہم ادھر سوکھی روٹی کھا رہی ہے۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا کہ سلطان معظم، آپ کی سوچ بالکل درست ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک خاص جگہ پر وسیع لنگر کا اہتمام کرو اور پوری حلب شہر میں تمام غریبوں تک یہ پیغام پہنچا دو کہ ہفتے کے ایک دن اس لنگر میں آ کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ علی بن سفیان نے حکم کی تعمیل دیے کھانے والی جگہ کا اہتمام کیا گیا اور کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا اور لوگوں تک پیغام پہنچا گیا۔ سلطان کی بھیجے ہوئے سواری کے جانور اور ان غریبوں کو لے کر آتے، ہفتے کے ایک دن اس لنگر خانے میں کھانا کھا دیتے۔ لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کو دعائیں دیتے چلے جاتے۔ وہ گزرتا رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا خوش تھا کہ میرے شہر کے لوگ وہ کھانا کھاتے ہیں جو ایک سلطان کھاتا ہے۔ لیکن چند ماہ گزرنے کے بعد علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو خبر دی کہ سلطان معظم، پچھلے ہفتے جب لنگر کا اہتمام کیا گیا، لنگر کے اختتام پر ایک کسان کی بیوی غائب ہو گئی، لیکن ہم نے اسے شاید حادثہ سمجھا اور میں نے اپنی سپاہیوں کو ان کی تلاش میں لگا دیا۔ لیکن آج جب دوسرے ہفتے لنگر کا اہتمام کیا تو پھر حیرانی کی بات یہ ہوئی کہ ایک لوہار کی بیوی اس لنگر خانے میں سے غائب ہو گئی۔ یہ سن کر سلطان بڑا پریشان ہوا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ہر روز کبھی کسان کی بیوی تو کبھی لوہار کی بیوی وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو کہا کہ کل لنگر کا اہتمام کرو، تمام غریبوں کو دعوت دو اور اپنی سپاہیوں کو دگنا کر دو، اور اس بات کی تلاش کرو کہ آخر وہ عورت کہاں غائب ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے آخر کیا راز ہے۔ سلطان معظم کے حکم کی تعمیل کی گئی اور لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ لنگر کا اہتمام کیا۔ سلطان کی بھیجے ہوئے ٹانگے اور سواری کے جانور غریبوں کو لے کر لنگر خانے کی جگہ پہنچے۔ کھانے کا اہتمام ہو گیا تھا۔ تمام لوگوں نے کھانا کھایا، لیکن جیسے ہی شام ہوئی تو پھر ایک کو مار سر پھٹنے لگ گیا کہ میری بیوی غائب ہو گئی۔ سلطان معظم سمجھ چکا تھا کہ میری اس لنگر کی وجہ سے غریب لوگوں کی مدد ہو رہی تھی اور اس سے حلب شہر کے لیے میری محبت پیدا ہو رہی تھی، اس لیے اب دشمن کو یہ بات پسند نہیں آئی اور وہ پھر سے یہ گھٹیا حرکت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سلطان معظم نے کمار سے وعدہ کیا گیا کہ اسے زوجہ مل جائے گی۔ اگلے ہفتے پھر لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ اب سلطان سوچ رہا تھا کہ آخر عورتیں کہاں جا رہی ہے، اتنی صفائیوں کے باوجود یہ سب کیسے ممکن ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان ایوبی نے بیس بدلا۔ ایک سپاہی کی بیس میں لنگر خانے کے دروازے پر سپاہیوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا، لوگوں پر نظر جمائے جس طرح شاہین اپنے شکار کو دیکھتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری کہ ایک عورت لنگر خانے کے اندر گزری، جس کی چلنے کا انداز، اس کی آنکھیں بالکل مشکوک لگ رہی تھی، لیکن اس کو کوئی عام آدمی نہیں پہچان سکتا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پہچان لیا۔ ابھی سلطان چاہتا تھا کہ اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو اندر جانے دیا۔ جیسے ہی لوگوں نے کھانا کھا لیا اور واپس نکلنے لگے تو سلطان معظم نظر جمائے کھڑا رہا کہ آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ عورت غائب ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہی عورت بیس بدل کر ایک تھیلے میں کوئی چیز کپڑے کے نیچے رکھ کر جا رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے پوچھا کہ اس تھیلے میں کیا ہے اور تم یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ تو اس عورت نے سلطان معظم کو ایک عام صفائی سمجھتے ہوئے کہا، یہ میری بوڑھی ماں ہے، میں نے اس عظیم لنگر خانے میں کھانا کھلانے آئی تھی۔ یہ سن کر سلطان معظم سمجھ گیا کہ یہ کوئی بوڑھی عورت اس تھیلے میں نہیں، یہ کسی غریب کسان یا کمار کی بیوی ہوگی اور وہ خاتون اس کو چالاکی کے ساتھ لے جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔
सुल्तान पीछा करता चला गया। वो औरत एक सुनसान जगह में चली गई। सुल्तान मुअज़्ज़म भी इसका पीछा करते करते चला गया। वो औरत एक जंगल में जा पहुंची और एक गार में घुस गई। सुल्तान ने अपने नियाम से तलवार निकाली और इस गार में चला गया। जैसे ही सुल्तान मुअज़्ज़म गार में गया तो देखा कि पहले से वहाँ 3 औरतें रस्सी से बंधी हुई थी। वो खातून चौथी औरत को जो बेहोश थी, खातून थैले से निकाल रही थी। सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी ने इस औरत की गर्दन पर तलवार रखी और पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम गांवों की औरतों को अगवा क्यों कर रही हो? इस खातून ने कहा, तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आए हो? अभी वो खातून सुल्तान से डरे हुए लहजे में पूछ रही थी। बांधी हुई औरतों की मुंह से निकल गया कि हमारे सुल्तान मुअज़्ज़म, हम आपको देखने के लिए तरस गए थे। हमने आपसे ही उम्मीद थी कि एक ना एक दिन आप हमें बचाने के लिए ज़रूर आएंगे। जब इस खातून ने सुना कि ये सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी रहमतुल्लाह अलैह हो तो इसकी हाथ कांपने लगे और सुल्तान मुअज़्ज़म की तलवार को देखकर वो खातून सुल्तान मुअज़्ज़म के सामने हाथ बांधे खड़े हो गई और कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं सब कुछ सच सच बताती हूँ, आप मेरी जान बख्श दीजिए। सुल्तान मुअज़्ज़म ने जान बख्शने की वादे पर इससे सारी सच्चाई पूछी तो इसने बताया कि आपने जब हल्ब शहर को फतह किया तो दुश्मन ने कहा कि वो किस तरह आपको कमज़ोर किया जाए और हम दोबारा कैसे हल्ब शहर को आपसे फतह किया जाए। लेकिन दिन ब दिन इस शहर के लोग पहले से ज़्यादा आपसे खुश थे। ये बात आपकी दुश्मन को पसंद नहीं आई, इसलिए इसने ये काम सरअंजाम दिया ताकि लोगों की दिलों में खौफ बिछ जाए और इस वाक़े से सुल्तान मुअज़्ज़म की बदनामी होगी और हल्ब शहर के लोगों का सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी पर एतबार हो जाएगा। दुश्मन इसे दोबारा फतह करने के लिए आसानी होगी। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तलवार हवा में लहराते हुए नारा बुलंद करते हुए कहा कि जब तक सुल्तान मुअज़्ज़म की जिस्म में आखिरी सांस भी चलती रही तब ही मेरे दुश्मन मेरी फतह किए गए एक भी किले को हाथ भी नहीं लगा सकते। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी ने इस खातून की मदद से अपनी दुश्मन तक जा पहुंची, इसको आखिरी इंजाम तक पहुंचा दिया। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की तारीखी और सबक आमोज़ वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। बहुत शुक्रिया आप सब व्यूवर्स का।